معزز حاضرین کرام، میرے لیے یہ نہایت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان عالم اسلام کی عظیم شخصیت، آپ یقین کریں کہ میں نے پچھلے سال بھی ان کے خطاب سنے، مکی مسجد میں بھی میں نے ان کا خطاب سنا، لیکن کل رات جو المصطفیٰ سینٹر میں ان کا خطاب شان اہل بیت پر تھا، میں نے زندگی میں ایسا خطاب نہیں سنا۔ امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور غوث پاک کے مرشد کریم تھے، اور امام احمد حنبل کے بارے میں کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سنی تھے یا وہ شیعہ تھے، ان کی سنیت میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان رافض بحب آل محمد فیشہد الثقلین انا رافض۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اہل بیت کی شان بیان کرنے کو رافضی کہا جائے تو اے جن و انس تم گواہ رہنا کہ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ خود رافضی ہے۔ اللہ کے وہ سنی ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ تو شان اہل بیت کو بیان کرنے سے کوئی رافضی نہیں ہو جاتا، کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا، بلکہ ہمارے تو ایمان کی یہی پہچان ہے کہ شان اہل بیت کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کو بیان کیا جائے۔ میں بغیر کسی تمہید کے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میرے جو الفاظ ہیں یہ صرف الفاظ ہی نہیں ہیں، ان کی تعبیر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں عالم اسلام کے عظیم خطیب پیر سید مظفر شاہ صاحب کو تشریف لائیں اور آج کی اس محفل کی مناسبت سے آپ نے مواضع حسنہ سے ہمیں مستقبل فرمائے۔ ان کی آمد سے پہلے زبردست نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، شان اہل بیت، شہدائے کربلا، پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب زندہ باد۔ الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سید المرسلین انیس الغریبین شفیع المذنبین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدى و بالحق صلی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية وخيارهم في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ وحفظ عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا جد
الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار يتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہاں پر جب مگر کثیر تعداد میں علماء ربانیین، مشائخ اہل سنت اور حاضران محفل بالخصوص حضرت قبلہ پیر طریقت پیر سید میر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے تمام رفقا اور ساتھی اور میرے بھائی قبلہ سید السادات حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید شہزاد مصطفیٰ الحسینی قبلہ دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر مشائخ اعظام جو یہاں پر جلوگر ہیں، میں آپ کے مبارک چہروں کا خاکہ اور عکس اپنی آنکھوں میں لیے ہوئے ہوں۔ نام سے واقفیت مجھے نہیں جس کے لیے میں معذرت ہوں، لیکن آپ سے میں صمیم قلب سے تصنع و تعلی سے ہٹ کر محض اللہ کی رضا کے لیے آپ تمام کی بارگاہ میں، مشائخ اعظام کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور محبان اہل بیت اور محبان صحابہ، آپ تمام کی خدمت میں سلام عقیدت عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جل وعلا اس مبارک بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس ہستی کے نام سے یہ ادارہ معنون ہے اللہ رب العالمین جل وعلا اس میں شریک تمام ساتھی، تمام رفقا اور قبلہ سید صاحب کے تمام معاونین کو اللہ رب العالمین اجر عظیم اور جزر جزیل عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں اپنی بات کو اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت و شان اور آپ کی عظمت اور آپ کی تنہا شخصیت کے اعتبار سے خود ایک بہت وسیع اور عریض موضوع کی متحمل ہے۔ پھر جب آپ کی نسبت حضرت مولا کائنات سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ موضوع اور کھل جاتا ہے، اور پھر جب ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نسبت کے موضوع کا تعلق ہو جاتا ہے تو پھر مجھ جیسا حیج پدہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے مضامین کے اعتبار سے اور اپنے دلائل کے اعتبار سے اور اپنے حقائق کے اعتبار سے کس قدر وسعت رکھتا ہے۔ اور سب سے مشکل ہوتا ہے امام علی مقام پر گفتگو کرنا، اس لیے کہ ایک نشست اس کی متحمل نہیں، اور آپ کی خدمت میں منقبت پڑھنے کے لیے جن حضرات نے منقبتیں لکھی ہیں یہ انہی کا صحرا ہے کہ انہوں نے سمندر کو کوزے میں جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو نثری انداز میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے، اس لیے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عنہ کی ذات مبارکہ کی اس قدر جہاد ہے اور فضائل و منقبت کا ایسا بہتا سمندر ہے کہ جس کو لکھنے کے بعد، ختم کرنے کے بعد یا شروع کرنے کے بعد، چاہے شروع کرنے کی بات ہو یا اختتام کی بات ہو، ہر مصنف، ہر مقرر، ہر خطیب، چاہے صحابہ کی جماعت میں کیوں نہ ہو، وہ یہی کہتا ہے کہ ان کی منقبت و شان کو اللہ اس کا محبوب ہی جانتا ہے، زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب حضور کے خاندان کی شان زبان سے نہیں بیان ہو سکتی، اس کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، تو یہ سارا کرم ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ تو پھر اسی لیے تو امت نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ حضور کی بارگاہ میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ذات ہے تو وہ آمنہ کے لال ہے۔ آپ میری مجبوری کا اعتراف کر رہے ہوں گے، یہ میں تمہید نہیں باندھ رہا، میں اپنی مجبوری پیش کر رہا ہوں کہ اس موضوع کا احاطہ انتہائی مشکل ہے، لیکن میں چیدہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں آج کی درس کروں گا۔ کچھ میں نے اس بار مرحلوں میں
مکی مسجد میں شہادت کانفرنس میں ہمارے پرویز اشرف صاحب اور ہمارے شفیق بھائی نے جو منعقد کی تھی وہاں پر میں نے ذکر کیا. کل جس طرح شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے وہاں پر آج کچھ باتیں, اور یہ کوئی فخریہ بات نہیں, ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ مسلک اہل بیت کی اتنی تفہیم کو کتابوں کے اندر درج کر دیا کہ صرف اگر ان متون کو پڑھتے رہیں, ان بنیادی صفوں کو اگر پڑھتے رہیں تو اس کی تشریحات, تعبیرات, تعویلات اپنی جگہ پر بہت بڑا درجہ رکھتی ہے. صرف وہ متن ہی کا احاطہ کرنا چند نشستوں میں ممکن ہی نہیں ہے جو کتابیں آپ کے فضائل پر, انتہائی ثقہ فضائل پر اور انتہائی مسلم فضائل پر درج کر دی. یہ باتیں مجھے آپ کو بتانی تھی تقریر سے ہٹ کر کے جو حقیقت ہے, تاکہ یہ بات رسمی نہ رہے اور یہ عقیدے کے انتہائی قریب پہنچے. یہ ضروری چیزیں ہیں تحقیق کے حوالے سے. میں تقریر کے موڈ میں نہیں بلکہ کچھ تحقیقی باتیں چند آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری عقیدت کے اندر نکھار پیدا ہو اور اس کے اندر پختگی پیدا ہو, شک اور تشکیک اور وہم کے سارے راستے بند ہو جائیں اور دل سے قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر براہین اور دلائل کا جو سلسلہ ہے وہ بھی سامنے ہو جائے تاکہ شیطان کا راستہ مکمل بند ہو جائے اور ہم اور ہماری نسل قبر میں اہل بیت کی محبت کو لے کر. میرے دوستو, حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی منقبت بہت اعلیٰ ہے. میں پہلے مارکہ کربلا کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں. امام حسین کا اقدام جو ہے اس سے میں تھوڑی بات گفتگو کرنا چاہتا ہوں, کہ فضائل کی طرف میں آؤں گا تاکہ تھوڑے کانسیپٹ یہاں سے کلیئر ہو جائے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کربلا گئے اور کربلا کے اندر اپنے 72 نفوس کے ساتھ آپ موجود تھے اور حق و باطل کا یقینا وہ مارکہ ہوا اور جس میں آپ نے بظاہر شہادت نوش فرمائی اور بظاہر سے مراد کے یعنی بظاہر آپ کو شہید کیا گیا اور حقیقتاً اس درجے پر آپ فائز تو اول اس درجے سے رہے. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یزید اپنی تمام تر فتوحات کے باوجود, اپنی تمام تر طاقت کے باوجود وقتی طور پر اسے فتح ملی ہے لیکن دراصل وہ اس کی شکست تھی. ایک بات سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کا کربلا جانا یہ فیصلہ کیسے ہوا, اور یزید کے مقابلے پر جو آپ کی رائے اور آپ کا اجتہاد تھا وہ کیسا تھا. اس کے بارے میں سب سے پہلی تمہید تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مورخ کچھ لکھتا بھی نہیں, نہ محققین کوئی قلم اٹھاتے, صرف امام حسین کے پاس ایک وصف ایسا ہے دیگر اور اوصاف کے حوالے سے, دیگر اور عظیم منصب اور مرتبوں کے حوالے سے ایک منصب اتنا عالی ہے کہ جس کے اعتبار سے اگر کچھ لکھا بھی نہ جاتا, کچھ تشریح بھی نہ کی جاتی, اس کی تفہیم بھی نہ کی جاتی, تب بھی شریعت کے دلائل امام حسین ہی کو حق پر کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ حضرت امام حسین کے صحابی ہونا ہے. وہ حضرت امام حسین کا صحابی ہونا ہے. فضائل کو ہم سنتے رہتے ہیں, یہ درجہ رہ جاتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھروں میں, اپنی تقریروں میں یا ذکر حسین کی محفلوں میں یا احسان ثواب کی سبیلوں پر جب سرکار سید الشہداء حضرت امام علی مقام کا نام لکھے تو جہاں پر آپ سبت رسول لکھتے ہیں, جہاں پر آپ نواسہ رسول لکھتے ہیں, جہاں پر ان کے نام کے ساتھ مقدس لقب سید الشہداء لکھتے ہیں, وہیں پر آپ صحابی رسول لکھتے ہیں. خوارج کا سدباب ہو, خارجیوں کا سدباب ہو کہ جو صحابہ کا نام لے کر اپنے غلط عزائم کو پھیلانا چاہتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں حسین صحابیت کو شرف میں ہے کہ یزید کو تو یہ شرف ملا بھی نہیں تھا, لیکن آپ کے والد حضرت امیر معاویہ صحابی تھے, لیکن وہ صحابی ہونے کے باوجود جہاں ان کا سر لگتا تھا وہاں حسین کا جوتا ہوا. دیکھیے ہمارے وہاں پاکستان میں ایک فضا ہے کہ جس صحابہ کے خلاف آپ بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ ہوگا. میں نے کہا الحمدللہ سنی ہے, امام احمد رضا کے فالوور ہیں اور اہل سنت کے اکابر کے ہم ماننے والے ہیں. حضرت قبلہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کے الحمدللہ ہم محافظ ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیم کے ہم ترجمان ہیں. امام حریت شاہ فضل حق خیرآبادی کے ترجمان ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت پیر مہری شاہ صاحب کے تعلیم کے ہم ترجمان ہیں. بدایون کے علماء ہو یا رامپور کے علماء ہو یا بریلی کے علماء ہو, الحمدللہ وہ ہمارے اکابر ہیں. لیکن میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابیت کا شرف خود اتنا ممتاز و اعلیٰ ہے
کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے لا تسبوا اصحابی من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں زبان نہ چلانا، اس لیے کہ میرے صحابہ میرے تربیت یافتہ ہیں، ان پر تنقید مجھ مصطفیٰ پر تنقید ہے۔ فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ، جو میرے صحابی کو تیسری نظر پر دیکھتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ میں نے کہا حضرت صاحب یہ کسی ایک صحابی کے لیے نہیں پڑھا جائے گا، یہ سارے صحابہ کے لیے پڑھا جائے گا۔ یہ شان نفس صحابیت میں، ہم اہل سنت ہیں، نفس صحابیت میں سب صحابی برابر ہیں، لیکن فضیلت میں درجے ہیں۔ یہ الگ بات ہے الحمدللہ ہم سنی ہونے کے حوالے سے جہاں خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کو کہتے ہیں تو فضیلت مطلقہ کا قائل بھی آپ کو بناتے ہیں، اور فضیلت الاطلاق کثرت ثواب کے منصب پر سیدنا صدیق اکبر ہی کو مانتے ہیں، پھر فاروق اعظم ہی کو مانتے ہیں، پھر عثمان غنی ہی کو مانتے ہیں، مولا علی مرتضیٰ ہی کو مانتے ہیں۔ ہم ترتیب خلافت کے ساتھ ساتھ ترتیب فضیلت کے قائل ہیں۔ یہ بات میں کہنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ کوئی خارجی غلط مطلب نہ لے، ہم ترتیب خلافت کے ساتھ ترتیب فضیلت کے قائل ہیں، اور ترتیب کی فضیلت کے اگر آپ بھی قائل ہیں تو میں کہتا ہوں حسین ترتیب کی اس بلندی پر ہے کہ سیدنا امیر معاویہ صحابی ہو کر 200 دور نظر آتے ہیں۔ یزید کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے، یزید کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے، میں تو حضرت امیر معاویہ کی بات کر رہا ہوں، اور حضرت معاویہ کے تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ اور سہارا جو ہے وہ صحابیت ہے۔ وہ کیا ہے بولیے؟ جب عبادت آتی تو تعبیر کرنا پڑتا ہے، جب حالات آتے ہیں تو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کی ہر آیت ہر صحابی کی ترجمانی کرے گی کہ وہ کلہم عدول، حضور نے فرمایا میرے تربیت یافتہ ہے، ان کو کہیں پر بھی دیکھو گے تو مجھ مصطفیٰ کو دیکھو گے، جب یہ جمع ہو جاتے ہیں تو میرا جسم بنتا ہے، جب یہ تنہا ہوتے ہیں تو میں حق کا تنہا ہوتا ہوں۔ فرمایا وہ کلہم عدول، میرے کسی بھی صحابی کو دیکھو گے تو غدار نہیں دیکھو گے، میرے دین پر عادل دیکھو۔ توجہ رکھیے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ فضائل سب امام حسین کے خاطر میں دیا۔ سیدنا صدیق اکبر کی روح اس وقت خوش ہو رہی ہے، بولے نا سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم یہ سنیت ہے، فاروق اعظم کی روح خوش ہو رہی ہے، عثمان غنی کی روح خوش ہو رہی ہے۔ اٹھائیے بخاری فضائل اہل بیت اور مشکات کو ساتھ میں ملائیے، مسلم نبی اعلیٰ کو ملائیے، سیدنا امام حسن مجتبیٰ چند سال کے 4 یا 5 سال عمر شریف ہے یا 8-9 سال کے قریب کی عمر ہے، آپ مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں، خلافت کا وقت ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مسجد سے عصر کی نماز پڑھ کر نکلے، مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دروازے سے باہر نکلے، دیکھتے ہیں کہ امام حسن کھیل رہے ہیں امام حسن اگر کوئی علاقے کا کونسلر بن جائے اس کے کارن ٹیڑے نہیں ہوتے۔ اس وقت 12 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق 12 لاکھ مربع میل پر اس وقت حکومت کر رہا ہے، اور قدر فر کے ساتھ کر رہا ہے، اختیار و طاقت کے ساتھ کر رہا ہے، رسول اللہ کے نیابت کی بالکل تصحیح کے ساتھ کر رہا ہے، اس کا حق ادا کر رہا ہے، ارتداد کا سد باب کر رہا ہے، سنتوں کا فروغ کر رہا ہے، غلبہ دین کے لیے کام کر رہا ہے۔ حضرت گرامی امیر المومنین جو رسول اللہ کا جانشین ہو اس کا قد کتنا اونچا ہو، سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر جب مسجد شریف سے باہر نکلتے ہیں، میرے آقا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جب باہر نکلے تو صدیق اکبر کی نظر پڑی امام حسن پر۔ میں یہ جملے کو جوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میری گفتگو سے روح ابو بکر خوش ہو رہی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ لفاظی نہیں دلائل سنیے آپ شریف اہل سنت کی، مسند نبی اعلیٰ اٹھا کر دیکھیں، مشکات المصابیح اٹھا کر دیکھیں، بخاری کتاب بخاری شریف میں فضائل اہل بیت المناقب میں اٹھا کر دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر دروازے سے نکلے، مسجد کے آگے امام حسن کھیل رہے ہیں، مسجد کے آگے امام حسن کھیل رہے ہیں، ابو بکر صدیق آگے بڑھے، حسن کو اٹھایا اپنے کاندھے پر بٹھایا، امام حسن کو اٹھایا اور کاندھے پر بٹھایا۔ میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے وہ کیا جذبہ تھا جو حسن کو اٹھا رہے تھے، وہ کیا جذبہ اور کیفیت تھی اندر سے، اس عمل کے پیچھے تحریر کیا تھی، جذبہ کیا تھا کہ حسن کو اٹھا کر کاندھے پر بٹھایا۔ جب کاندھے پر بٹھایا ہوگا تو وقت کا خلیفہ ہے، تھوڑی سی پگڑی بھی ٹیڑھی ہو گئی ہوگی، امام حسن کے پاؤں پر لگی ہوئی خواب بھی آپ کے کپڑے پر لگی ہوگی، میرے کان میں کہتے چھپ کر کسی اور کو نہیں بٹھایا، رسول کے بیٹے کو بٹھایا، رسول کے بیٹے کو بٹھایا۔ مجھ سے شخص کہنے لگا یہ حدیث تو آپ نے پڑھ لی ہے، اس
میں کیا کمال ہے؟ میں نے کہا تو اگر احمد لگا صحابہ ہی کی محبت کی صحیح تو اس میں جو کمال ہے تو اہل بیت کا درجہ تجھے پتا چلے. وہ کیسے؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق کے 3 بیٹے مشہور ہیں، عبداللہ، محمد، عبد الرحمن. عبداللہ بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، اور بھی صاحبزادے ہوں گے لیکن 3 کا نام کثرت سے آتا ہے. میں کہتا ہوں دیکھ امام حسن کو کاندھے پر بٹھایا، مجھے ایک حوالہ بتا دے صحیح سند سے کہ کبھی اپنے بیٹوں کو کاندھے پر بٹھایا. ایک حوالہ بتا دو کہ ابو بکر صدیق نے کبھی اپنے بیٹے کو کاندھے پر بٹھایا. تو کہنے لگے بٹھایا ہوگا تو اس میں کون سی بات ہے؟ میں نے کہا جو بٹھایا ہوگا تو لکھا نہیں گیا، حسن کو بٹھایا تو لکھا گیا. میں نے کہا اگر بٹھایا ہوگا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں نے کہا اگر بٹھایا ہوگا تو لکھا ہوا کہیں نہیں ہے. حسن کو بٹھایا تو لکھا ہوا ہے. اس نے کہا ہاں لکھا ہوا وہ فلاں کتاب میں کہ ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو کاندھے پر بٹھایا. میں نے کہا اگر اپنے بیٹے کو بٹھایا یہ تو لکھا ہوا کہیں نہیں، اگر لکھا ہوا بھی ہوگا تو بہت دور ہوگا، لیکن حسن کو بٹھایا تو بخاری میں لکھا گیا، اہل سنت کے ماخذ میں لکھا گیا. اس بات کے حوالے سے لکھا گیا کہ اہل بیت کی محبت داخل ایمان ہے، فرائض ایمان ہے. ابو بکر نے یہ عمل کر کے بتا دیا. حب اہل بیت کے بغیر صدیق اکبر نہیں مل سکتے. حسین کے بغیر صدیق اکبر، ذکر حسین کو ہٹا کر ابو بکر کا ذکر کرنا، اہل بیت کو چھوڑ کر ابو بکر کا ذکر کرنا یہ خارجیت ہے، اور اہل بیت کے ساتھ ابو بکر کا ذکر کرنا یہی سنیت. میرے دل میں خیال آیا اس حوالے سے، میں لفاظی نہیں کر رہا لیکن ایک مزاج پیش کر رہا ہوں. بھائی بچہ اگر چھوٹا ہوتا ہے تو حضرت ابو بکر کاندھے پر بٹھا رہے ہیں، بھائی اپنے عہدے کا خیال کریں، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ اپنی سنجیدگی کا خیال کریں، آپ خلیفہ وقت ہیں. آپ نے اٹھایا گردن پہ بٹھا لیا بیٹے کو، اور یہ کیا آپ نے متانت سنجیدگی کے اعتبار سے آپ اس کے سر پر سیدنا امام حسن کے سر پر ہاتھ رکھتے، کیونکہ بچے سے جب پیار ہوتا ہے تو سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. تو صدیق جواب دیتے ہیں سر پر تو اپنے بیٹے کے ہاتھ رکھتا ہوں، سید کو سر پر بٹھاتا ہوں. اس پر غور کریں آپ. اب آئیے دوبارہ لوٹ کر میں یہاں سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور بخاری کتاب المناقب کے اندر یہ جملہ بھی موجود ہے کہ سیدنا مولا مرتضیٰ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، اور ابو بکر صدیق نے جب ان کی خاطر تواضع کی اور جب وہ لوٹ کر جانے لگے تو صدیق اکبر نے قیامت تک کے سنیوں کو درس دے دیا کہ سنیت کیا ہے. مولا علی کی نے جب دیکھا کہ ابو بکر نے اتنے آداب بجا لائے تو فرمایا ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر تمہارا مرتبہ دیکھ کر اور تم نے جو ہمیں اہمیت دی ہے ہمارا دل بڑا خوش ہوا. تو صدیق اکبر نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. بخاری میں ہے. فرمایا علی یہ کیا بات کر لی آپ نے؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ محبت کرنا، تعظیم کرنا مجھے اپنی اولاد کے ساتھ لحاظ کرنے سے شوق میں آزاد. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے آپ کا ادب اس لیے کیا کہ اللہ کی قسم مجھے اپنے بچوں سے شفقت کرتے ہوئے وہ مزہ نہیں، وہ احترام نہیں، وہ عقیدت نہیں جو اہل بیت کے ساتھ ہے، جو میں اس سے بڑھ کر کرتا ہوں. میں اس سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو کرتے ہیں، ہم بھی تو بہت کرتے ہیں. تو میں نے کہا خالی محمد تو دکھاؤ. کہا امام حسین کو مانتے ہیں. میں نے کہا ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ معرفت نہیں محبت بھی ضروری ہے. خالی محبت نہیں ولایت بھی ضروری ہے. محبت اور معرفت بھی ضروری ہے، لحاظ بھی ضروری ہے. ابو بکر صدیق کے دل میں حسین کا مرتبہ تھا، لیکن ظاہر میں جو کر کے دکھایا وہ ریاکاری نہیں ہے، وہ اس جذبے کی ترجمانی ہے. اگر تم حسین کو مانتے ہو، اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہو، بخاری کی روایتیں پڑھتے ہو، تو میں پوچھتا ہوں تمہارے بعد شربت کیوں نہیں بنتا؟ تمہارے بعد شربت کیوں نہیں بنتا؟ تمہارے بعد محفلیں کیوں نہیں لگتی؟ وہ کہنے لگے یہ ضروری ہے. میں نے کہا ضروری ہے. میں نے کہا شربت ضروری ہے. نہیں سمجھا؟ میں نے کہا جی شربت ضروری ہے، ذکر حسین ضروری ہے. امام حسین کی نیاز دی تم نے؟ کہا نہیں دی. میں نے کہا پھر کیسے سنی؟ اس کے لیے کیا یہ سنیت کے لیے ضروری ہے؟ میں نے کہا آپ نے پڑھا ہی کچھ نہیں. میں نے کہا آپ کسی خارجی کے ہاتھ پر سنی ہوئے ہیں، کسی کلندر کے ہاتھ پر سنی ہوتے تو آپ کو پتا چلتا کہ مرتبہ کیا ہے. حسین سے اگر ابو بکر کو محبت
تو جھک کر دکھایا. کیا ہے بولیے؟ جھک کر دکھایا. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ فضیلت علی الاطلاق. ڈاکٹر قبلہ سید صاحب فاضل عالم ہے, یہ تشریف فرما ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اہل سنت کا یہ نظریہ ہے, اہل سنت کا, کہ ابو بکر صدیق فضیلت علی الاطلاق, یہ صحرا ابو بکر صدیق کے سر پر ہے, لیکن وہ جھک کر حضرت حسن کے لیے جھک رہے ہیں. حضرت حسن کے لیے بولیے جھک رہے ہیں. حضرت حسن کے لیے میں کہتا ہوں مرتبہ وہ بھی جانتے تھے. انہوں نے بھی دیکھا تھا کہ رسول اللہ نے ان کو کاندھوں پر اٹھایا ہے, انہوں نے بھی دیکھا تھا کہ رسول اللہ نے انہیں بوسے لیے ہیں. مرتبہ دل میں تھا, لیکن بعد والوں کو خارج میں کر کے دکھایا کہ محبت چھپانے کی نہیں ہوتی ملا جی, وہ ظاہر کرنے کی ہوتی ہے. وہ چھپانے کے لیے نہیں ہوتی. اپنے مولویوں کے لیے تم 10 گھنٹہ تقریر کرو تو تم جناب شیعہ نہیں ہوتے. اگر ہم اہل بیت کے